الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللہ رب العالمین نے ہر انسان پہ موت لازمی قرار دی ہے، موت لکھی ہے. کوئی ایسا نہیں جو کہ اس سے بچ سکے، وہ بدترین انسان ہو یا دنیا کے افضل ترین انسان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت و انہم میتون، کہ بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں. اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ جو حقیقت ہے، اٹل حقیقت، اس کے تعلق سے اسلام نے بہت سارے احکام ہمیں دیے ہیں. ہمیں روز روشن کی طرح یہ بات واضح فرمائی کہ جب جو مرنا اس کے متعلقہ جو امور ہیں اس میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. کئی لوگ دینداری صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جو عبادات ہیں اس کی حد تک تو دین کی پابندی کی جائے، نماز ہے اور اسی طرح روزہ ہے، اس کے کیا احکام ہیں. لیکن اصل میں جیسے ہم سب کو معلوم ہے، دین ایک پورا جو نظام زندگی عطا کرتا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں ہدایات ہمیں دیتا ہے. اور انسان کو چاہیے کہ وہ صرف چند ایک محدود پہلوؤں میں نہیں بلکہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو. ہر گوشے میں اسلام اس کی زندگی میں رچا بسا ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ جو کہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو. تو یہ جو موضوع ہے میت کے احکام، اس کے تعلق سے بھی اسلام نے ہمیں بہت سے پہلوؤں سے اس میں ہمیں بہت ہی خوبصورت ہدایات عطا فرمائی ہیں. انسان کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا کھلا کہ اب موت جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے اس میں کیا کرنا ہے. مرنے والے نے پہلے موت کی تیاری، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کے ساتھ اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں تفصیلی احکام ہدایات ہمیں دی گئیں. مثلا یہ کہ جب آدمی مریض ہو، موت کا اس کو قریب نظر آ رہی ہو، پھر کیا کرنا چاہیے. جو قریب المرگ یعنی نزع کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے اس وقت اس کے پاس جو لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس کو تلقین شہادت کی کرنی چاہیے. جب انسان مر جاتا ہے اس وقت جو اس کے پاس لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں تب کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے یہ اس کے بارے میں بھی ہدایات ہیں. پھر جو انسان جن کا جو چلے جانے والا ہے، اس کے جو احباب ہیں، گھر والے ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، ان کو جو تلقین کی گئی کہ اب یہ تمہارا ایک جو محبوب ہے پیارا وہ چلا گیا، کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اور ہم یقیناً ضرور تمہیں آزمائیں گے کہ ایک کسی قدر خوف سے اور من الخوف والجوع اور بھوک سے اور مالوں کے کمی سے اور جانوں کی کمی سے. تو جانوں کی جو کمی کا ذکر کیا گیا اس میں یہ بات داخل ہے کہ عزیز رشتہ داروں کا فوت ہونا یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ایک مصیبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کا جب ذکر کیا کہ ضرور بضرور تمہیں ان چیزوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، پھر فرمایا اور بشارت دے دو، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جن کو جب مصیبت کوئی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے، اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا. تو یہ طریقہ سکھایا گیا انسان کو جب مصیبت آئے تو اس کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ واویلا کرنے لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پر اعتراض کے کلمات زبان سے نکالے، اللہ کے خلاف شکایت اس کے دل میں آئے کہ ابھی تو وقت ہی کیا تھا، ابھی اس کی عمر کیا تھی، اور اس طرح کے جو یعنی جاہلانہ طریقے ہیں ان کو اختیار کرے، بلکہ انا للہ وانا الیہ راجعون، صبر کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو الاسلام نے ایک جو اہم ہمیں جس کے بارے میں احکام دیے کہ یہ جو میت ہے، جو آدمی چلا گیا، اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب، ان کو بے شک تقدیر پہ ایمان اور ان کو ہدایات دی گئی، لیکن ان کو تسلی دلانے کی بھی ضرورت ہے. تو دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب دی گئی عملی طور پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ یہ جو اس کے گھر والے ہیں ان کے پاس جا کے وہ ان کو
صبر دلائیں، دلاسا دلائیں، ہمت بندوائیں، ان کی تعزیت کریں. تعزیت کے حوالے سے بھائی بہت سے احکام ہمیں اس میں دیے گئے ہیں. یہاں پر اللہ کی توفیق سے نہایت اختصار کے ساتھ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تاکہ زیادہ جو احکام ہیں ان کو کور کیا جا سکے. اور تعزیت ایک موضوع اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر کے پھر جو دفن کے حوالے سے احکام ہیں ان میں سے بعض احکام کا تذکرہ کیا جائے گا. تو تعزیت کے حوالے سے تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ سب لوگوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا، رونا پیٹنا، نوحہ کرنا اور غیر مناسب الفاظ، غیر مناسب باتیں کہنا اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ ابھی تو یعنی اتنی بڑی تم پہ مصیبت آ گئی، یہ مطلب ہے تعزیت کا؟ تعزیت کا مطلب یہ ہے، جیسے علماء نے اس کی تعریف کی، کہ جو چلا جانے والا ہے اس کے جو گھر والے، اس کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس جا کے، یعنی جن پر وہ مصیبت آئی ہے ایک آدمی کے چلے جانے کی، ان کے پاس جا کے کیا کیا جائے؟ اس کو صبر دلایا جائے اور میت کے لیے دعا کی جائے اور اس آدمی کے لیے دعا کی جائے، میت کے لواحقین کے لیے دعا کی جائے. یہ 3 عنصر ہوتے ہیں تعزیت کے. بہت بڑا مقصد تعزیت کا اس آدمی کو صبر دلانا ہے، اس کی ہمت چاہے وہ سب سے بڑا عالم ہی کیوں نہ، اس کو قرآن حدیث خوب ازبر ہو، لیکن اس موقع پہ دوسرا آدمی آ کے جو اس کو تسلی دلاتا ہے، صبر دلاتا ہے، دوبارہ اللہ کی کتاب و سنت کے مطابق بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی یاد دلاتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے بہت ہمت بنوانے کا باعث بنتی ہے. اس کی جو مصیبت ہے اس میں کمی کا باعث بنتی ہے. اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو صبر دلایا جائے، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پہ راضی رہنے کا کہا جائے، مصیبت پہ اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرنے کی اس کو ترغیب دی جائے، صبر جمیل کرنے کی. تو کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے صبر کریں تو آگے سے جواب ہی ملتا ہے کری اور کیا سکتے ہیں. یہ تو صبر مطلوب نہیں ہے جس میں آپ اور کر کیا سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو زندہ تو نہیں کر سکتے. مطلوب تو یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے کرنے پر راضی ہو، جو مصیبت آئی اس کا اللہ سے اجر آدمی طلب کرے. الصبر عند الصدمة الأولى، سیدنا فرماتے ہیں صبر اس وقت ہوتا ہے جو کہ پہلے صدمے کے وقت ہے. بعد میں تو ہر کوئی صبر کر لیتا ہے، اس وقت کوئی بابیلا نہ کرنا، کوئی اعتراض دل میں نہ لے کر آنا، شکایت نہ کرنا اللہ کے خلاف، یہ صبر ہوتا ہے کہ آدمی اس لیے اس پر صبر کرے، راضی رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت پر اجر دے. تو جو بندے کو مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس پر اجر ملے گا. تو یہ ایسا صبر، یہ جو صبر ہے یہ اصل میں فرق کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے تکوینی اوامر ان کے خلاف ان کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. رشتے دار نے فوت ہونا ہے، فوت ہونا ہے، اس کو کوئی بھی آدمی روک نہیں سکتا، نہ اس کو واپس لا سکتا. لیکن اس کے فوت ہونے پہ جو رویہ ہے وہ فرق ہوگا ایک مومن اور ایک کافر کا، یا ایک آدمی جو واقعی صبر کرنے والا ہے اور دوسرا جو بے صبر ہے، اس وقت ان کا جو فرق ہے وہ واضح ہوتا ہے. تو ایک تو اس کو صبر دلانا اور دوسرا اس کے سامنے جس پر مصیبت گری اس کے سامنے میت کے لیے دعا کرنا اور اس کے لیے بھی دعا کرنا، جو جس پر مصیبت آئی اس کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت ہلکی کرے، تمہیں صبر عطا فرما دے، اور اسی طرح یہ کہ اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر سے نوازے. اس قسم کے الفاظ اس کے لیے بھی دعا کرنا، یہ تعزیت ہوتی ہے. تعزیت بھائیوں بعض اوقات اس طرح سے بعض جو جگہوں پہ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ جب تک اکٹھے مل کے لوگ یعنی اونچا رونا پیٹنا نہ کر رہے ہیں اور یہ کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت آ گئی اور اس طرح کے غیر مناسب الفاظ نہ کہہ لیں اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ تعزیت نہیں ہوئی. اس بندے کے پاس جا کے جس پر مصیبت گزری، پھر جب تک ایسی مجلس نہ جما لی جائے، بلکہ بعض اوقات خواتین میں بھی یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، یعنی ایک دوسرے بندے کی تان و تشنیع سے بچنے کے لیے وہاں پر رونا دھونا کیا جاتا ہے. نہیں بھی رونا آ رہا، رونا ہے اس لیے کہ ورنہ کہا جائے گا کہ ہمارے جو چلا گیا محبوب عزیز چلا گیا، اس کو اس پر کوئی افسوس ہی نہیں ہے، اس نے تو ایک آنسو نہیں بہایا، تو اس لیے آنسو بہانا جا کے تاکہ اس تانے سے بچ جائیں. اس لیے نہیں کہ اللہ سے اجر طلب کرنا ہے. اور بسا اوقات آدمی جب ملتا ہے تعزیت کرنے کے لیے،
اب اس کو پتا ہے اس آدمی پر مصیبت آئی، وہ اس سے تعزیت، اس کو کیا تسلی دلانے یا اس کے تعزیت کرنے گیا. اب اس کو آگے پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، وہ جا کے کہتا ہے بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، اور اس کے آگے بڑا نیک آدمی تھا. بس اس پر اتفاق کرتے، اس کے آگے کیا کہنا ہے، بس کیا یہی تکرار بھی ہو سکتا ہے. یعنی آگے جو تعزیت کا مسنون طریقہ ہے، الفاظ کیا کہنے ہیں، چاہے عربی میں نہ بھی یاد ہو لیکن کیا معنی ادا کرنا ہے، وہ اس کو علم ہی نہیں ہوتا، تو پھر بجائے کہ اسے مصیبت ہلکی ہو، بعض اوقات مصیبت زیادہ وہ کر کے جاتے جو افسوس کرنے والے ہیں، آنے والے لوگ ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ شریعت کے احکام مختلف جو زندگی گوشوں کے حوالے سے وہ دھیان سے سیکھے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تعزیت کی ہے، تعزیت کرنے کی جو فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا. شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں اس حدیث کو حسن قرار دیا کہ جب ایک آدمی دوسرے کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے، اور اس حدیث میں خاص موت کا ذکر نہیں کیا گیا. کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کسی بھی مالی مصیبت ہے، کوئی اس کو کسی طرح کی بھی کوئی مصیبت آتی ہے، اس کو جا کے تعزیت یعنی تسلی دلانا. ویسے تعزیت کا لفظ خاص کہ میت کے حوالے سے ایک معروف ہو گیا، لیکن اس حدیث میں ایک عام لفظ ہے کہ کسی بھی مصیبت پہ آدمی مسلمان بھائی کے پاس جا کے اس کی تعزیت کرتا ہے، اس کو صبر دلاتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حلل الکرامہ اس کو پہنائیں گے، یعنی عزت والا لباس قیامت کے دن اس کو پہنائیں گے. تو اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا شیخ البانی اس کو حسن قرار دیا. اس حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ تعزیت کرنا، کسی پر مصیبت آئے تو بندہ جائے اس کی تعزیت کرے. مصیبت یہ ایک ثواب کا کام ہے، اور عملی طور پہ تو نبی علیہ وسلم سے کئی ایک حدیث میں تعزیت کرنا ثابت ہے. مسلمانوں کا یہ دستور چلا آ رہا ہے آج کے دن تک. نبی علیہ وسلم نے کیسے تعزیت کی، بعض مثالیں ہم اس کی دیکھتے ہیں. ایک حضرت قرہ المزنی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. ان میں سے ایک صحابی تھے جو ہمیشہ اپنے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ وہاں پر تشریف لایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جو صحابی تھے انہوں نے آنا بند کر دیا، اور وہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ عموماً ان کے پیچھے سے آتا تھا تو وہ اس کو اپنے آگے بٹھا لیتے تھے. تو وہ صحابی نے آنا بند کر دیا. نبی علیہ وسلم نے صحابہ کا خیال رکھا کرتے تھے، اہتمام تھا. تو آپ نے پوچھا ان کے بارے میں کہ وہ فلاں جو ہیں وہ آیا نہیں. تو آپ صحابہ نے پھر ان کو معلوم کر کے یہ بیان کیا کہ آپ نے دیکھا اس کا جو چھوٹا بچہ جو ساتھ آیا کرتا تھا تو وہ فوت ہو گیا. تو یہ جو صحابی ہیں وہ مصیبت کی شدت، غم کی جو یعنی شدت ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے آنا مجلس میں چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان سے ملاقات ہوتی ہے کس طرح تعزیت کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ تمہیں ان دونوں میں سے کیا چیز زیادہ پسند ہے کہ تم تمتع به عمرک، کہ تم ساری عمر اس سے فائدہ اٹھاتے کہ وہ تمہارے سامنے بڑا ہوتا، جوانی کو پہنچتا، تمہارا سہارا بنتا، زور و بازو مختلف جو طریقے ہیں تم اس سے ساری عمر فائدہ اٹھاتے، یا یہ کہ قیامت کے دن تم جنت کے کسی جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کی طرف نہ جاؤ مگر یہ کہ تم اس کو پاؤ کہ وہ تمہارے سے سبقت لے گیا، یفتحہ لک، وہ اس دروازے کو تمہارے لیے کھولے. تو وہ صحابی نبی علیہ وسلم کے صحابہ، ایمان تو ان کے دلوں میں پہاڑ جیسا، فوراً انہوں نے بلا تعمل جواب دیا، یا رسول اللہ دوسری بات یہ مجھے بلکہ زیادہ پسند ہے کہ قیامت کے دن جب بھی میں جاؤں کسی دروازے کی طرف تو وہ میرے سبقت لے جائے اور دروازہ میرے لیے کھولے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پھر تمہارے لیے ہے، فذلک لک، یہ تمہارے لیے ہے. اب ایک انصاری صحابی وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اتنا بڑا اجر، وہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا یہ ان کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے؟ آپ نے فرمایا سب کے لیے عام ہے. جس آدمی کا یعنی بچہ فوت ہو اس پہ صبر کرے تو یہ اس کو جو اجر ہے اس کو ملے گا. کتنی اچھے طریقے سے تعزیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسا دلاسا دلایا. ایک مرتبہ نبی علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی، ان کے بیٹے یا بیٹی وہ اس کی موت قریب آ گئی. انہوں نے کسی کو بھیجا کہ بچے کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کو کہو کہ یہ اب موت اس کے قریب نظر آ رہی ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تو وہ تشریف لے آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا
ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے دیا، جو کچھ اس نے لے لیا. جو اللہ نے لے لیا، بچہ جو اللہ لے رہا ہے یہ اللہ ہی کا تھا، اللہ کی ہر چیز اللہ کی ملکی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے لے لیا. وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ اس نے دیا. اور ہر چیز کے اللہ کے ہاں ایک مقررہ وقت، مقررہ مدت مقرر ہے، ایک مدت مقرر ہے. تو پھر آگے فرمایا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، پس اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور احتساب کرے. احتساب یعنی اس مصیبت کا اللہ سے اجر طلب کرے. یہ طریقہ ہے تعزیت کرنے کا. الفاظ آپ دیکھیں کیسے خوبصورت انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اللہ کے لیے جو کچھ اللہ نے لیا اللہ ہی کا ہے، جو دیا وہ بھی اللہ کا ہے. ہر چیز میں ختم ہو جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم یہی بنتا ہے نا، ہر چیز کے اللہ کا مقررہ مدت ہے، ہر کسی چیز میں فنا ہونا ہے. بس صبر کرو اور ساتھ ساتھ یہ جو مصیبت آئی اس کا اجر اللہ سے طلب کرو. ایک اور تعزیت کا جو ہمیں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد یعنی حضرت جعفر وہ غزوہ مؤتہ میں جب شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ وہ حضرت جعفر شہید ہو گئے. 3 دن گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے. اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ تعزیت کی جو مدت ہے اس کی تحدید 3 دن نہیں ہے، 3 دن کے بعد بھی تعزیت کی جا سکتی ہے. 3 دن گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، تو 3 دن کی جو تحدید ہے کہ 3 دن کے بعد تعزیت نہیں کی جا سکتی، یہ درست بات نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کے گھر گئے، آپ نے ان کے جو بچے تھے ان کو بلایا. ان کے 2 بیٹے تھے، ایک عبداللہ اور ایک محمد، حضرت جعفر کے 2 بیٹے تھے. تو آپ نے ان سے فرمایا، پہلے جا کے آپ نے کہا لا تبکوا علی اخی بعد اليوم، آج کے بعد تم نے میرے بھائی پر رونا نہیں. افسوس اپنی جگہ، تو منع نہیں کہ آج کے بعد کوئی تمہیں افسوس نہیں، لیکن رونا دھونا آج کے بعد میرے بھائی پر کوئی نہ روئے. اور پھر 2 چھوٹے بچوں کو بلوایا اور وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر جو روایت کرتے ہیں حدیث کو کہ ہم مرغی کے جو چھوٹے چوزے ہوتے ہیں اس کی مانند ہوئے تھے، یعنی مصیبت کی شدت، غم میں جو نڈھال تھے اس کی وہ کیفیت ایک بیان کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلوایا، ان دونوں کے سر منڈوائے اور پھر وہ ان کو کہنے لگے اما محمد فشبیہ بعمنا ابی طالب، کہ یہ جو محمد ہے یہ ہمارے چچا ابو طالب سے بہت ملتا ہے، اور یہ جو عبداللہ ہے یہ یہ میری خلقت اور میرے ساتھ ملتا ہے، میرے ساتھ اس کی شباہت ہے خلقت میں اور خلق میں، خلقت میں اور اخلاق میں، یہ میرے ساتھ ملتا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اخلف جعفر فی اہلہ، کہ اللہ حضرت جعفر کے گھر والوں میں تو خلیفہ بن جا، تو اب ان کا خیال رکھ، اللہ تیرے حوالے ہی ہے، تو ان میں خلیفہ بن جا. اور پھر آپ نے دعا کی، وہ کہتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے آپ نے دعا کی کہ اللہ ان کے ہاتھ سے جو معاملات ہوں اس میں برکت فرما دے، وبارک لعبداللہ فی صفقۃ یدہ. اور ان کی جو اہلیہ تھیں انہوں نے جب کسی اس طرح سے ایک مشکل کا اظہار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے العیلۃ تخافین، کہ تمہیں فقر و فاقے کا ڈر ہے، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں ان کا ولی ہوں، میں سرپرست ہوں دنیا اور آخرت. تو تعزیت میں ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اس کو مدد کی آفر کی جائے. گھر والوں کو جس پر مصیبت پڑی زبان سے آدمی یہ کہے، صرف یہ نہیں کہ وہ آدمی ضرورت ہوگی تو خود ہی کہہ دے گا، نہیں، اس کو آپ کہیں کہ بھی کسی طرح کی ضرورت ہے، جیسے بھی جو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، کہ میں اس کا سرپرست ہوں، میں ان کا خیال رکھنے والا ہوں، ضرورت میں پوری کروں. تو یہ بھی اس آدمی کے یعنی جو یہ احساس دلانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ بھی اس کے مصیبت ہلکا کرنے کا باعث بنتا ہے. اسی طرح ان کے لیے گھر والوں پر جن پر مصیبت آئی ان کے لیے کھانا بنانا، یہ نہیں کہ وہ سب کو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ سب کو دوپہر کا رات کا کھانا، ان کے لیے ان کے پڑوسی جو ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے کھانا بنائیں، کیونکہ وہ ایسی ان پر مصیبت آ گئی کہ وہ ان کو مشغول کر دیتی ہے. یہ بھائیو ایک خلاصہ ہے تعزیت کیسے کی جاتی ہے، کیا اس کا مقصد ہوتا ہے. بعض ایسی صورتیں جن کو مخصوص کر لیا گیا، یعنی حالانکہ حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، وہ ایک اس میں جو معروف طریقہ ہے وہ فاتحہ خوانی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا کہ
تعزیت کا یہ طریقہ ہو کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو ضرور ایک سب نے یعنی اتنی دفعہ سورہ فاتحہ اور اخلاص اور اس طرح پڑھ کے پھر اس کی دعا کرنی، اس کا تذکرہ نہیں ملتا. تو جو طریقہ سنت سے ثابت ہے وہی اختیار کرنا چاہیے. تعزیت کے بعد دوسرے موضوع پر ہم فساد کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ ہے دفن کرنا. میت کو دفن کرنے کے حوالے سے شریعت نے تفصیلی احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں. اس حوالے سے پہلی بات یہ کہ میت کا جو دفن کرنا، زمین کا میت کو قبول کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی نے اس نعمت کا سورہ مرسلات آیت 25-26 میں ذکر فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کہ کیا ہم نے زمین کو جگہ نہیں بنایا، ان کو اٹھانے والی نہیں بنایا جب یہ زندہ ہوں اور جب یہ مر جائیں. زندہ ہوتے ہوئے مرنے کے بعد بھی زمین ان کو قبول کر لیتی ہے. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس کی نعمت کا دیگر آیات میں بھی تذکرہ کیا گیا. دوسری بات یہ کہ دفن کرنا یہ واجب ہے، لازم ہے، یہ اختیاری نہیں ہے. دفن کیا یا نہ کیا، لازمی ہے کہ دفن کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ کرنا فرض ہے، اس میں ثواب بھی بہت رکھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرمایا کہ جو آدمی جنازے کے ساتھ چلا حتیٰ کہ اس پہ جنازہ پڑھ لیا گیا تو اس کو 1 قیراط اجر ملتا ہے، اور جو پھر اس کے ساتھ گیا حتیٰ کہ اس کو دفنا دیا گیا اس کو 2 قیراط اجر ملتا ہے. اور آگے آپ نے وضاحت فرمائی کہ ہر قیراط ایک بڑے پہاڑ کے برابر ہے. لہذا میت کو دفنانے کے لیے ساتھ جانا، اس کو دفنانا، اس میں 1 قیراط ایک بڑے پہاڑ کے برابر اجر آدمی اس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. تو اس میں یہ واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، اور اس میں بڑا اجر بھی رکھا گیا. حتیٰ کہ ایک کافر بھی مر جائے تو مسلمانوں کی عمومی طور پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی زمین میں دبانے کا انتظام کریں، یعنی اس کو بھی ایسے ہی چھوڑ دینا. چاہے مثلا ایک ہندو مرتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہندو لاش کو جلا دیتے ہیں، چاہے اس کی وصیت ہی کیوں نہ ہو کہ بھی مجھے جلا دینا، لیکن مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس پہ عمل کریں. مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اس کو زمین میں دبانے کا انتظام کریں. جیسے نبی علیہ وسلم نے ابو طالب جب فوت ہوئے تو ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو کہا تھا کہ جاؤ اپنے باپ کو چھپا دو، اذهب فواری اباک، جاؤ اپنے باپ کو چھپا دو، یعنی مٹی میں ان کو دبا دو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مشرک تھے. تو آپ نے پھر دوبارہ اسی بات کا تکرار کیا کہ جاؤ اپنے باپ کو چھپا دو. تو یہ جو ہے کافر بندہ بھی مرے تو تب بھی مسلمانوں کی مجموعی طور پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو دفنانے کا انتظام کرے. تیسرا حکم یہ کہ مسلمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا ضروری ہے، کافروں کو کافروں کے قبرستان میں. کافر کو مسلمان کے قبرستان میں نہیں دفنایا جا سکتا. ایک آدمی جس کے بارے میں پتہ ہو مثلا ہے ہی کافر یا مسلمان تھا مرتد ہو گیا تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کو ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں. اور یہ شروع دور سے اب تک مسلمانوں کا یہی عمل چلتا آ رہا ہے. چوتھی بات یہ کہ میت کو قبرستان میں دفنانا ہے. گھروں میں دفنانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سنت نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. گھروں میں نہیں دفنانا، قبرستان میں ہی دفنانا. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کتنے پیارے محبوب لوگ اس دنیا سے گئے، آپ نے کبھی کسی کو گھر میں نہیں دفنایا، ہمیشہ قبرستان میں دفنانے کا انتظام کیا گیا. اگلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن کرنے کے حوالے سے خصوصیت ہے. آپ کو اپنے حجرہ مبارکہ میں دفن کیا گیا، یہ آپ کی خصوصیت تھی، اور تمام انبیاء کی بھی ساتھ یہ خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ جہاں یہ پسند کرتے ہیں کہ اس نبی کو دفن کیا جائے وہیں پر اللہ کا حکم آتا ہے، ان کی موت کا اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے. تو جہاں جس نبی کی موت آتی ہے وہیں پر اس کو دفن کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو اس بات کی وضاحت فرمائی. اسی بنا پر جہاں وہ فوت ہوئے وہیں پر اسی حجرہ شریفہ میں ان کو دفن کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی ایک یہ خصوصیت ہے. چھٹی بات کہ شہداء جہاں پر اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیں وہیں پر ہی ان کو دفنا دینا
یہی بات سنت ہے. اور پھر اوقات کے حوالے سے 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو دفنانے سے منع فرمایا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں ہمیں نماز پڑھنے سے اور اپنے مردوں کو دفنانے سے منع کیا گیا. اور آگے انہوں نے وضاحت کی کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور جب سورج بالکل بلندی پر ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. ان تینوں اوقات میں مردوں کو بھی نہیں دفنانا چاہیے. سورج نکل رہا ہو، پوری بلندی پر ہو، اور جب غروب ہو رہا ہو. نکلنے کا مطلب جب سورج نکلنا طلوع ہوا اس وقت سے لے کے آپ سمجھیں شاید 15 منٹ یا اس سے کم زیادہ، حتیٰ کہ سورج نکل جائے. بلندی پر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سورج زوال سے جو پہلے کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے. کئی لوگ اس میں خلط یعنی مکس کرتے ہیں کہ جو وہ زوال اس کو وقت کو قرار دیتے ہیں جو کہ اصل میں سورج کے بلندی پر ہونے کا، جس کو وقت الاستواء بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورج کے ٹھہر جانے کا وقت ہے. ہمارے اعتبار سے سورج جب اوپر جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ٹھہر جاتا ہے، پھر دوبارہ سے ڈھلنا شروع ہوتا ہے. تو جو ڈھلنا ہے اس کو زوال کہا جاتا ہے. زوال کا مطلب ڈھلنا، جو کہ ظہر کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے. تو ظہر کے اذان کے وقت اس سے جو پہلے کا بالکل وقت ہے، اس سے متصل پہلے کا وہ وقت ہے جو کہ کراہت کا وقت ہے، مکروہ وقت ہے نماز کے لیے بھی، مردوں کو دفنانے کے لیے. اس کو زوال کا وقت نہیں کہتے، زوال سے پہلے کا وہ وقت ہے. تو یہ جو 3 اوقات ہیں ان میں مردوں کو نہیں دفنانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو. مجبوری کے احکام اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن آدمی کو چاہیے کہ ایسا اسکیجول ایسا نہ کرے کہ مردے کو مثلا یہ نہ کہا جائے کہ عصر کے بعد دفنانا ہے، اور یعنی پلاننگ ہی ایسی ہو کہ بھی اتنی دیر میں دفنانا ہے کہ اتنی دیر میں خدشہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے گا، یا فجر کے بعد اگر دفنانا ہے کہ بھی یعنی ایسا وقت پلان ایسا کیا جائے کہ ان وقتوں کو ایوائڈ کیا جائے، ان وقتوں سے گریز کیا جائے. پھر اگر مجبوراً کبھی کوئی ایسی بات آئی تھی تو اور بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس سے منع فرمایا. ہاں علماء نے اس میں کلام کیا کہ کیا یہ کراہت ہے اس میں یا حرمت ہے، اور کیا یہ تب ہے جب کہ تعمد کیا جائے، جان بوجھ کے آدمی قصداً اس وقت میں دفنائے، یا اتفاقاً آ جائے اس پہ بھی حکم لاگو ہوتا ہے. شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین یہ اس کی حرمت کے ہی قائل تھے، جیسے احکام الجنائز میں شیخ البانی نے اس کی وضاحت فرمائی. اگلا حکم یہ کہ رات کے وقت دفنانا افضل یہ ہے کہ نہ کیا جائے، لیکن اس میں کراہت نہیں. رات کے وقت دفنایا جا سکتا ہے، جب کوئی ضرورت ہو تو رات کو بھی دفنا سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ دن کو دفنایا جائے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ آپ کو بتایا گیا کہ ایک صحابی کے فوت ہونے کا بتایا گیا، جس کی عیادت آپ کیا کرتے تھے. آپ کو صبح کے وقت بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئے، اور رات کو ہی صحابہ کرام نے ان کا جنازہ پڑھ کے غسل کفن دفنا دیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے بتا نہ دیا ہوتا. تو آپ صحابہ نے پھر یہ عذر پیش کیا کہ رات کا وقت تھا، ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو یعنی تنگ کیا جائے. تو آپ نے پھر ان کا عذر قبول کیا، تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہ رات کو کیوں تم نے اس کو دفنایا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رات کو دفنایا گیا، حضرت فاطمہ کو بھی رات کو دفنایا گیا. تو یہ جائز ہے، لیکن افضل ہے یہ ہے کہ دن کو دفنایا جائے. رات کو جب دفنائیں تو اس وقت روشنی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی کو قبر میں رات کو ڈالا، دفنایا، اور وہاں پہ بتی کا یا چراغ کا انتظام فرمایا تھا. تو یہ ضرورت کے تحت وقتی طور پہ جو اس وقت لائٹ ہے اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے. قبر کو ممکنہ حد تک گہرا، کھلا اور عمدہ بنانا چاہیے. ضرورت کے وقت ایک سے زیادہ جو افراد ہیں ان کو قبر میں دفنایا جا سکتا ہے. کب؟ جبکہ ضرورت ہو. جبکہ الگ الگ قبر بنانا اس میں مشقت ہو، جیسے غزوہ احد میں ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے شکایت کی کہ ہر صحابی کی، ہر شہید ہونے والے کی علیحدہ قبر کھودنا یہ بہت مشقت کا باعث ہے ہمارے لیے. تو آپ نے ان کو پھر اجازت دی کہ ایک قبر میں 2 یا 3 دفنا دو. ان کو اجازت دی گئی کہ 2 یا 3 افراد ایک قبر میں ہی دفنا دیے جائیں. تو صرف ضرورت کے وقت، ورنہ دستور یہی ہونا چاہیے ہر ایک کو علیحدہ دفنانا لازمی ہے. لیکن جب ضرورت ہو، اس میں مشقت ہو، تو پھر ایک قبر میں زیادہ لوگوں کو بھی دفنایا جا سکتا ہے. جب جمع کیا جائے، ایک قبر میں 2 یا 3 کو جمع کیا جائے، تو پھر کس کو مقدم کیا جائے گا؟ کس کو پہلے قبر میں اتارا جائے گا اور آگے رکھا جائے گا؟ کیا جو زیادہ
ڈگریوں والا تھا یا زیادہ عمر نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا ہم کس کو آگے رکھیں, آپ نے فرمایا اکثرہم قرآناً, کہ جو زیادہ قرآن اچھا جانتا تھا اس کو آگے رکھنا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں قرآن کی اللہ کے ہاں کیا عظمت ہے, قرآن والوں کی. قبر میں اتارنا ہے, اب دیکھنا ہے کس کو آگے رکھیں. تو اللہ کے ہاں بندوں کی اللہ کے ہاں تکریم اس معیار پہ جو مدینہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, وہ نہیں جو کہ دنیا والے سمجھتے ہیں. تو زیادہ قرآن والا اس کو آگے رکھنا ہے, اس کے بعد اس سے کم قرآن والا, اس سے کم قرآن والا. اس طریقے سے ان کا احترام, ان کی تقدیر اس طریقے سے اس کو باقی رکھا جائے گا. قبر کی دو صورتیں ہمیں ملتی ہیں, ایک وہ جس کو بغلی گور قبر کہا جاتا ہے, دوسرا جو صندوقچی قبر کہا جاتا ہے. یعنی ایک وہ جس میں کہ نیچے جا کے ایک لحد, عربی میں اس کو لحد کہتے ہیں, دوسری قبر وہ ہے جو کہ سیدھی بالکل بنائی جاتی ہیں. تو یہ دونوں قبروں کی صورتیں یہ جائز ہیں. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ بغلی شکل کی تھی, یعنی جو کہ لحد, نیچے جا کے قبر قبلہ کی جو سمت میں پھر اس کو کھودا جاتا ہے, اس میں سے پھر ایک اور جو جگہ ہے وہ اس میں نکالی جاتی ہے, وہاں پھر میت کو رکھا جاتا ہے. تو نبی علیہ وسلم کی جب ان کو دفنانا تھا صحابہ کرام کا اختلاف ہوا کہ ان کو کس طرح کی قبر ان کے لیے کھودی جائے. تو بعض نے کہا ایسے, بعض نے ایسے. ان کو اس وقت کسی کو کہ اس میں نص کوئی حدیث سامنے نہیں تھی کسی کا کہ کون سا طریقہ افضل ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو کہ اس طرح کھودتا ہے, ایک شخص اس طرح کھودتا ہے. تو انہوں نے کہا دونوں کو بلا بھیجو, جو پہلے آ گیا وہ اپنے طریقے پر قبر کھود دیں. تو یہ سعادت ان صحابی کے میں کیا ہی جو کہ بغلی گور قبر کھدا کرتے تھے. تو نبی علیہ وسلم کی قبر, حضرت ابوبکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہما, دونوں کی قبر بھی اسی طرح ہی کھودی گئی تھی. یہ افضل ہے لیکن دونوں طریقے جائز ہیں. قبر میں کون اتارے, کون شخص قبر میں اس کو میت کو پکڑ کے اتارے, جو اپنا قریبی ہو, جس کو بعض کا بلڈ ریلیشن بھی کہتے ہیں, خونی رشتہ, تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ قبر میں اتارے. اب بھائی غور کریں, ہمارے خونی رشتوں میں یعنی اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے سب سے قریبی اس کا خونی رشتہ کون ہے, اس کا بیٹا ہے. اس طرح سے جو قریبی رشتے ہیں ان میں نظر دوڑائیں کہ ایسے افراد کیا موجود ہیں جن کو قبر میں اتارنا مسنون طریقے کے مطابق آتا ہے. ایک بندے اس کو کہیں گے تمہارا حق ہے زیادہ, تم اتارو, اس کو پتہ ہی نہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے اتارنے کا, کیسے اتارے گا. اپنے بچوں کو اس کے لیے تو تیار کریں گے, ہم جب چلے جائیں تو ہمیں قبر میں سنت کے مطابق اتارنے والے تو وہ بن سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں, قبر میں جو قریب جو اس کا رشتہ دار ہے وہ اتارے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے اتارا تھا, حضرت علی, عباس, فضل اور ان کے آزاد کردہ غلام صالح, انہوں نے اتارا. حضرت علی, فضل یہ دونوں ان کے چچا داد بھائی تھے, اور عباس ان کے چچا تھے. تو اس تعلق سے ہمیں یعنی اپنا محاسبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور ان احکام کو خود سیکھ کر آگے سکھانے کی بھی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو آگے اہل و عیال میں نسلوں کو, اپنے رشتہ داروں کو سکھائیں کہ دیکھو دفنانے کا مسنون طریقہ کیا ہے, کل کو تمہیں دفنانا پڑے تم خود صحیح طریقے سے دفنا سکو. اگلی بات, قبر میں کس نے اتارنا ہے, مردوں نے اتارنا ہے, عورتوں کا یہ کام نہیں. یہ مساوات مرد و زن کا جو جھوٹا نعرہ لوگ لگاتے ہیں, یہ یعنی ہر چیز میں مساوات کا نعرہ لگاتے ہیں. تو وہ بچے جننا, دودھ پلانا, وہ بھی کیا دوسرا کریں. تو قبر میں اتارنا صرف مردوں کا کام, عورتوں کا یہ کام نہیں. عورت اگر میت ہے تو کون اس کو اتارے گا, اس کو بھی اتارنا مردوں نہیں. اس میں بعض لوگ یہ مشہور بعض لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ اگر عورت فوت ہو جائے تو اب اس کا رشتہ ازدواجیت جو نکاح ہے اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے شوہر کے ساتھ نکاح اس کے فوت ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ اس کا اس سے پردہ ہوگا یا جو اس پہ احکام مترتب کرتے ہیں. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, ایک دفعہ وہ بیمار تھیں, اماں عائشہ بیمار تھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بیمار تھے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا وا رأسا, ہے میرا سر. آپ نے ان کو کہا کہ بلکہ میں وا رأسا, میں ہے میرا سر. تو پھر فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں کیا نقصان پہنچے گا اگر تم میری زندگی میں ہی فوت ہو جاؤ, تو میں تمہیں تیار کروں اور تمہیں قبر میں تمہارے پر نماز پڑھوں, جنازہ پڑھوں, اور میں تمہیں قبر میں اتاروں. آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں قبر میں اتاروں. ہاں وہ فوت تو نہیں, لیکن آپ نے صراحت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا. تو خود نبی علیہ وسلم اگر یہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کیسے یہ اس بات کا تذکرہ یعنی کیسے کہہ سکتے تھے. تو خاوند
وہ اپنی بیوی کو دفنانے کا حقدار ہے. خاوندوں کو بھی، خواتین کو بھی چاہیے خاوندوں کو سکھائیں کہ بھی کیسے قبر میں اتارا جاتا ہے. اگر خاوند میسر نہیں ہے یا اس کو اور لوگ چاہیے، کسی وجہ سے وہ نہیں اتار سکتا، تو اور کون لوگ حقدار ہیں عورت کو قبر میں اتارنے؟ جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین، وہ فوت ہوتی ہیں، جو پہلی زوجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ان کے فوت ہونے کے بعد جن کی وفات ہوئی، تو وہ جب فوت ہوتی ہیں تو ان کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا. اور ان کی بہت خواہش تھی کہ یہ سعادت ان کے حصے میں آئے کہ ام المؤمنین حضرت زینب کو وہ قبر میں اتاریں. انہوں نے امہات المؤمنین کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ کیا کہتی ہیں، تو جواب یہ ملا کہ ان کو وہ قبر میں اتارے جو ان کو زندگی میں دیکھا کرتا تھا. تو حضرت عمر نے سن کے کہا کہ صدقنا، انہوں نے سچ کہا ہے. ان کی خواہش تھی، انہوں نے ارادہ کیا، اور خواہش تھی ان کی، یہ سعادت ان کے ہاتھ میں، کیا برائی کا ارادہ، ایک اچھائی کا، سعادت حاصل کرنے کا ارادہ تھا. لیکن شریعت ہر چیز پر غالب تھی. ان کی خواہش اپنی جگہ، انہوں نے پوچھوایا، جب جواب آیا انہوں نے کہا سچ کہا انہوں نے. تو اس کے بعد آگے کوئی یعنی بحث و تکرار نہیں. جو شریعت کا حکم وہ ہر چیز پر وہی حاکم تھا. اس حوالے سے بھی اپنے معاشرے میں جو حال ہے اس کو دیکھیں، یعنی کس قدر شریعت میں احتیاطیں کی جا رہی ہیں. قبر میں اتارنے کا زیادہ حقدار اس کا محرم رشتہ دار ہے، اور اب کیسے شانہ بشانہ مرد لڑکے لڑکیاں کیا آپس میں اختلاط اور کیسے بے پردگی بے حیائی کے کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے. میت کو اتارنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو پاؤں کے طرف سے اس کو قبر میں پہلے اتارا جائے. قبر میں جب اتاریں گے تو اس کو مسنون یہ کہ دائیں طرف لٹایا جائے، دائیں پہلو پہ. جیسے سوتے وقت سنت یہ ہے کہ دائیں پہلو پہ آدمی کروٹ لے کے لیٹے، تو جب آدمی کو کسی کو قبر میں لٹائیں، قبر میں دفنانا ہو، تو اس کے یہ سنت یہ ہے کہ دائیں طرف اس کو کروٹ دلائی جائے اور اس کا چہرہ قبلے کی جانب کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبلہ اہل ایمان کا وہ قبلہ ہے جب وہ زندہ ہوں اور ان کے مرنے کے بعد بھی، دونوں صورتوں میں ان کا یہ قبلہ ہے. قبر میں اتارنے کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور دوسرے الفاظ یہ آئے ہیں بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. یہ دعا کب کی ہے؟ جو آدمی قبر میں اتار رہا ہو میت کو تو وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا وعلی سنت رسول اللہ. یہ دعا لوگوں کو پہلے سے سکھائی جانی چاہیے کہ جب قبر میں اتارنا یہ دعا پڑھنی. اگلی بات بھائیو یہ کہ دفنانے کے بعد، جب دفنا لیا اس کے بعد اب سنت یہ ہے کہ 3 چلو مٹی وہ لوگ لے کے اس کے قبر پر ڈالیں، اس کے سر کی جانب سے وہ ڈالیں. اور اس موقع پہ کچھ بھی پڑھنا ثابت نہیں. یہ مشہور یعنی اس وقت موقع پہ مختلف چیزیں لوگ پڑھتے نظر آتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ سنت سے کوئی کسی بات کا ثبوت نہیں ملتا. لیکن 3 چلو تو مٹی ہے، جو حاضرین ہیں وہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے سنت ہے کہ وہ اس طرح سے مٹی لے کے اس قبر پر وہ ڈالیں، 3 چلو ڈالیں اور پیچھے ہو جائیں. قبر کتنی اٹھانی ہے؟ ایک بالشت بلند کرنی ہے. اور اس سے زیادہ بلند کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا وہ اس کے اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. اتنی ہی صرف قبر کو اتنا ہی صرف بلند کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاب پہ بھیجا، اس یہ ذمہ داری لگا کے بھیجا کہ جو بھی قبریں اونچی ہیں ان سب کو، اور بھی کام تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو بھی اونچی بلند قبریں ہیں ان کو وہ برابر کر دیں، ان کو یعنی نیچا کر دیں. تو ایک بالش سے زیادہ نہیں. قبر کو اونٹ کے کوہان کی طرح بنانا چاہیے، مسنم، جیسے اس میں سنام کہتے ہیں یعنی کوہان کو. سفیان التمار وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا، صدیق رضی اللہ عنہ، فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی قبروں کو دیکھا، وہ ساری جو تینوں قبریں ہیں یہ اونٹ کے کوہان کی مانند تھیں. یہی سنت ہے کہ قبر کو اونٹ کے کوہان کی مانند بنایا جائے. قبر پر دفنانے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خوب اہتمام سے وہاں پر دعا کی جانی چاہیے. نبی علیہ وسلم نے جب آپ نے دفنا لیا اس کے بعد آپ صحابہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ
اس کے لیے اپنے بھائی کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کا اللہ سے سوال کرو. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ اس سے اس وقت سوال کیا جا رہا ہے. کس چیز کی دعا کرنی ہے؟ ثابت قدمی، مغفرت، اس کی دعا کرنی ہے. اللہم ثبتہ، اللہم اغفر لہ. اپنی زبان میں بھی آپ کو الفاظ یاد نہ کر سکتے ہیں. اللہ کو ثابت قدم رکھ، ثابت قدمی عطا فرما، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. تو ثابت قدمی اور گناہوں کی مغفرت کی دعا کرنی ہے. بعض اوقات وہاں پر لوگ ایک آدھ بول کے وہاں پر جلسے دفنا لیا جاتا ہے، اس کے بعد ساتھ ہی وہ یعنی اور ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں. تو سنت طریقے کا ہمیں کی پاسداری کرنی چاہیے، اہتمام کریں. ہمارا بھائی جو دفنا دیا گیا یا بہن جو دفنائی گئی ہے وہ اتنے اس قدر اس کو ضرورت ہے، اس وقت اس کے لیے دعا کرنی ہے اور ادھر ادھر کی چیزوں میں مصروف نہیں ہونا، بلکہ یہ وقت ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے. اگلی بات یہ کہ اگر قبر بنانے میں تاخیر ہو، موقع محل ہو، تو جو اہل دین ہیں یعنی اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، ان کو چاہیے کہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حاضرین کو واضح و نصیحت کریں، کوئی دین کی بات بتائیں. اس موقع پہ ابھی قبر تیار ہو رہی ہے، مردے میت کو لے آئے، اس میں کچھ دیر ہے ابھی، تو اس وقت آپس میں گپوں میں اور ادھر ادھر کی دنیا کی باتوں میں مصروف نہیں ہونا. انتہائی غیر مناسب بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پہ ثابت ہے کہ آپ نے اس وقت کو استعمال کیا صحابہ کرام کو واضح نصیحت کرنے کے لیے، اللہ کی یاد دلانے کے، قبر کے احوال کا آپ نے ذکر کیا. تو ایسا موقع ہو تو جو اہل علم اور فضل ان کو چاہیے کہ اس کو استعمال کریں، نبی علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں. بھائیو، آخر میں بعض امور صرف ان کے عنوانات یعنی فساد ذکر کروں گے جو کہ قبر کے حوالے سے ممنوع باتیں ہیں. یہ قبر کے حوالے سے ان میں سے ہر بات کے دلائل احادیث میں موجود ہیں، لیکن ان کو ذکر نہ کر کے صرف جو عنوانات ہیں انہیں پر اکتفا کروں. پہلی بات، قبر کو پختہ نہیں کرنا. دوسری بات، قبر پر مزید مٹی نہیں ڈالنی. تو قبر کی اپنی مٹی ہے، وہ اسی کے ذریعے قبر کو اونچا کیا جائے گا. باہر سے مٹی لا کر اس پہ نہیں ڈالنی، اور جب مٹی نہیں ڈالنی تو اس پہ ماربل وہاں پہ لے کر آنا اور چیزیں لے کر آنی، وہ تو یعنی بدرجہ اولا ممنوع ہے. کچھ لکھنا نہیں ہے قبر پر، کچھ بھی نہیں لکھنا، نہ اس کی حتیٰ کہ اس کا نام قبیلہ کچھ نہیں. جس کے پاس وہ جا رہا ہے اس کو خوب علم ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس کو. آپ کو اس کی یعنی مجھے اور آپ کو کسی طرح کی چیز اس پہ لکھنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ اس کا نام ہے، اس کی سن پیدائش. بعض لوگوں نے تو اس کی کافی کچھ اس پہ ڈگریاں بھی ساتھ لکھی ہوتی ہیں. اسی طرح قبر کو اونچا نہیں کرنا. قبر کو ایک بالش جیسے ذکر ہوا اونچا کیا جائے گا، زیادہ اونچا قبر کو نہیں کرنا. اور اگر قبر کی اپنی مٹی ہی اس پر ڈالی جائے گی تو یہ ویسے ہی وہ اتنی اونچی ہوگی جو کہ مناسب ہے. کسی قسم کی عمارت قبر پر نہیں بنائی جائے گی. اور ان باتوں میں بعض اوقات جو مرنے والا ہے اس کی وصیت خلاف شریعت ہوتی ہے دفنانے کے حوالے سے، کہ بھی میری قبر ایسی ہو ایسی ہو، جو کہ خلاف شریعت ہے. اگر اس کی ایسی وصیت ہے پھر بھی اس پر عمل نہیں کیا جائے. شریعت کی پابندی لازمی ہے، یعنی خلاف شرع وصیت پہ عمل نہیں کرتے. مسجد نہیں بنانی، یہ بھی ممنوع ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا کہ میری قبر کو مسجد نہ بنا لینا. اور قبر پر بیٹھنا نہیں ہے، اس پر ٹیک نہیں لگانا. تو آپ دیکھیں کیسا زبردست ادب ہمیں سکھایا گیا. مسلمان کی حرمت، جب وہ چلا گیا میت، اب یہ نہیں کہ وہ یعنی تکیہ کے طور پہ استعمال کیا جائے، ٹیک لگانے کے لیے نہیں، نہ اس پہ بیٹھنا ہے نہ اس پہ ٹیک لگانا ہے. اسی طرح قبر کو قبلہ نہیں بنانا. مراد یہ کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنی، کہ قبر کو آگے کر کے اس طرف رخ کریں نماز پڑھیں، ممنوع ہے. قبر پہ ذبح نہیں کرنا اور چراغاں نہیں کرنا. قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے قبر پہ، کبھی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں. دفنانے کے بعد یا بعد میں جب آپ زیارت قبور کو گئے ہوں تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہو. کس قدر یہ پھیلی ہوئی ہے بات. کتنی عام بات ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات یا سورہ فاتحہ اور اسی طرح سورہ یاسین اس کے ابتدائی حصہ، بعض اوقات پوری سورت اس کی تلاوت کی جاتی ہے. جیسے ہی دفنا لیا جاتا ہے، جس آدمی کو زیادہ قرآن آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تم شروع کرو پوری سورہ یاسین. اور آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا. تو بھائیو، دیکھا دیکھی بھی یہ کام نہیں کرنا. بعض اوقات یعنی معاشرے کا دباؤ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے،
لیکن جب اس نے دفنا لیا اب دوسرے بندے وہ اس کو کہہ رہے ہیں ہاں بھائی اب تمہیں قرآن آتا ہے تم سورہ یاسین پڑھو، تو وہ ان کی کنفرنٹیشن ان کا یعنی مواجہہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ بھی شروع کر دیتا ہے. غلط چیز ہے. اللہ کو راضی کریں، لوگ ناراض ہوتے ہیں کٹ جائیں آپ سے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں، یہ ہمارا پہلا مقصد ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ صرف وہاں سے کنارہ کش ہو جانا، وہاں سے ہٹ جانا، یہ مناسب نہیں ہے. اگر آدمی وہاں پہ انکار کر سکتا ہے، قبر کو پختہ کیا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی بھی شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے سنت طریقہ نہیں ہے، تو آپ ان کو نرم انداز میں اچھے طریقے سے سمجھائیں. یہ غلط چیز ہے، یہ سنت کے خلاف کام ہے، ایسا نہیں کرنا. سمجھانا لازمی ہے نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. صرف یہ کہ میں یہ کام نہیں کرتا آپ وہاں سے ہٹ جائیں، یہ کافی نہیں ہے. خاص طور پہ اگر آدمی کو اللہ نے سلطنت یعنی اس کی سے ہو، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس پہ تو اور ضروری ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی بات منوائے جیسا اللہ نے اس کو اختیار دیا. بعض اوقات آدمی ہاتھ سے روک سکتا ہے، بعض اوقات صرف زبان سے کہہ سکتا ہے. جو طریقہ اختیار کر سکتا ہے، غلط طریقہ کیا جا رہا ہے، سنت کی خلاف ورزی نہیں المنکر کرنا چاہیے. اسی طرح بعض اوقات مٹی کے ڈھیلے پر لوگ سورہ اخلاص پڑھ کے وہ قبر پہ رکھ دیتے ہیں، یہ چیز بھی صحیح نہیں. ہاں ویسے صرف قبر کی نشاندہی کرنے کے لیے اس پہ اس کے ایک طرف پتھر رکھ دیا جائے، پتہ ہو کہ یہ قبر ہے، یہاں سے یہاں تک ایک قبر ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس پر لکھنا، اس پر کوئی اور خاص چیز کرنا یہ غلط ہے. اور ایک بات جو ہمارے ہاں دیکھنے میں آتی ہے، تلقین. وہ کہتے ہیں میت کو تلقین کرو. تو اس وقت اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں تو اس کو تلقین کرتے ہیں کہ اس سے جو 3 سوالات آپ جانتے ہیں حدیث میں ہیں، منکر نکیر پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تو اس کے جوابات کی تلقین کر رہے ہو. تلقین یعنی اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ بھی اس طرح وہ صحیح جواب دے رہے. اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات کا. نبی علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں کہ وہ تلقین جو آئی ہے، جیسے حدیث میں لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تو یہ مراد یہ کہ جب آدمی قریب الموت ہو، قریب المرگ ہو، موت اس کی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آ گئی، تو اس وقت اس کو تلقین کرنی چاہیے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو کہ دنیا سے جانے سے پہلے اس کا آخری بات لا الہ الا اللہ ہو جائے. مرنے کے بعد جنازہ اٹھاتے وقت جب لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں کلمہ شہادت، اس کے بعد اشہد لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، غلط چیز ہے. اونچی ذکر کرنا بھی اس وقت سنت ثابت نہیں. اور مردے کو دفنانے کے بعد تلقین کرنا، سوالوں کا جواب اس کو بتانا، کوئی اس کا ان کو فائدہ نہیں. اور آخری چیز اس حوالے سے یہ کہ قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلنا، اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا، ادب سکھایا گیا. اس میں مردے ہیں، ان کے سروں کے پاس ہم جوتے پہن کر، ایک وہ راستے ہیں جو کہ کھلے راستے ہیں، ان قبروں کے درمیان خاص طور پہ گنجائش چھوڑ جاتی ہے، ایک پیسیج ہے گزرنے کا، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر تنگ جگہ، جہاں قبر کے درمیان جہاں سے گزر رہے ہیں، وہاں پہ جوتے نہیں پہننے چاہیے، الا کہ آدمی کو خدشہ ہو کہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں یا کانٹے ہیں، ان کے چپ جانے کا اندیشہ ہو، پھر اور بات ہے. اصول یہ ہے کہ قبروں کے درمیان ایسی جگہوں پر جوتے پہن کر نہیں چلنا چاہیے. اسی پر اتفاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو احکام ہیں ان کو سیکھنا ہمارے لیے آسان بنا دے، دین کا علم ہمیں بھی آ جائے، اور ہم اس کو آگے لے کر جو یہاں سے اللہ کے قرآن و حدیث کی باتیں اخذ کریں، اس کو جا کے دوسروں کو بھی بتانے والے بنیں. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے مردوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے جو رشتہ دار احباب چلے گئے، اے اللہ ان تمام کی قبروں کو اور تمام مسلمانوں کی قبروں کو اے اللہ جنت کے باغیچے بنا دے. اے اللہ ان کا حساب کتاب آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کو بھی قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے محفوظ فرما لے. ہم سب کی جب آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ ہمیں ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغ بنا دے. اے اللہ ہمارا انجام اچھا فرما، حسن خاتمہ اے اللہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اپنی اطاعت پر ہماری روح قبض فرما. اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اے اللہ سچے مسلمان ہونے کی حالت میں اے اللہ اپنے پاس ہمیں ملا. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، صحیح اسلام پر زندہ رکھ، جب موت دے صحیح ایمان پر، اسلام پر اے اللہ موت دے. اے اللہ ہمارا بیٹھنا مبارک فرما، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو لوگ بھی اس مجلس کے انتظامات میں شریک ہوئے، جن کے گھر میں خصوصاً یہ درس ہو رہا ہے، اے اللہ ان کے لیے
خیر برکت نازل فرما. اے اللہ کہنے والا سننے والے تمام لوگ اے اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما, ہمیں آسانیاں عطا فرما. اے اللہ ہمیں آخرت کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. آنکھیں بند ہو جانے سے پہلے اے اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں مگن ہو جانے, صرف دنیا ہی میں پڑے رہنے سے اللہ ہمیں بچائی رکھے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.